پاکستان کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، جو اندرونی حالات ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں ہی. جن حالات اور واقعات کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے جن سے ہماری قومی سلامتی کے معاملات جڑے ہوئے ہیں، وہ کس طریقے سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں. بدقسمتی سے ویسے ہی ہینڈل کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے بجلی کے معاملات ہینڈل کیے جا رہے ہیں. جملہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن اچھا موازنہ آپ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ نیٹو سپلائی کے معاملے پر بنیادی غلطیاں ہوئیں تو ہوئیں کیا. سب سے پہلے غلطی ناظرین، جذبات کو ایک طرف رکھ کر ہمیں سپلائی کی بندش کیا کرنی چاہیے تھی یا نہیں. جب سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا تو کیا ہمیں فوری طور پر نیٹو کے ٹرک روک دینے چاہیے تھے یا نہیں روک دینے چاہیے تھے. ریاستی امور اور ٹریفک کے جھگڑوں میں فرق ہوتا ہے. ٹریفک کے جھگڑوں میں اگر آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی گاڑی ٹکرا دیتا ہے تو آپ فوراً اتر کر یا تو دنادن شروع کر دیتے ہیں یا گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، یا جھگڑا ہو جاتا ہے، منہ سرخ ہو جاتا ہے اور مقدمے تک بات جا پہنچتی ہے. سفارتکاری اگر آپ نے کرنی ہے تو تھوڑی سی سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں کہیں ہمیں مہنگا تو نہیں پڑے گا. جب نیٹو کی ہم سپلائیز بند کر رہے تھے تو اس وقت یہ کیلکولیشنز ہونی چاہیے تھیں، اور اگر ہم نے سمجھ بوجھ کے یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ نیٹو کی سپلائیز ہم نے بند کرنی ہے تو دباؤ آنے پر ہم نے کچھ لائے عمل بھی ترتیب دیا ہوتا. وہ نہیں دے پائے تو مہنگی پڑی ہمیں جلد بازی. پھر ایک کمزور حکومت نے ناظرین پارلیمان کا سہارا لیا. یہ ایک عجیب قسم کی اختراع ہنا ربانی کھر صاحبہ، جن کے جو پرلز آف وزڈم ہیں، یعنی ان کی عقل و دانش کے جو ثبوت ہیں وہ ہم بعد میں بھی پیش کریں گے. انہوں نے ایک بیان میں کہہ دیا کہ ہم نے اپنا پالیسی بنانے کا جو معاملہ ہے وہ ڈیلیگیٹ کر دیا ہے پارلیمان کو. پارلیمان خارجہ پالیسی نہیں بناتی، پارلیمان دفاعی پالیسی نہیں بناتی، وہ گائیڈ لائنز دیتی ہے اور وہ گائیڈ لائن یا تنقید کرتی ہے. یہ تمام گائیڈ لائنز اور جو تمام پالیسی حتمی طور پر بنانی ہوتی ہے کابینہ کا کام ہوتا ہے. تو کابینہ نے، کمزور حکومت نے پارلیمان کا سہارا دیا. پارلیمان ایک پبلک فورم ہے، وہاں پر جو نمائندگان بیٹھے ہوئے تھے، جتنی بھی انہوں نے ڈیبیٹ کی، انہوں نے عوام کے جذبات کے مطابق ایک لسٹ بنا دی. جب انہوں نے لسٹ بنا دی تو اس کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جب تک یہ معافی کا معاملہ طے نہیں ہوتا تو تب تک تمام پالیسی منجمد رہے گی. جب پارلیمان کے اندر دوبارہ اس کی ریکمنڈیشنز گئیں کمیٹی کی تو اس میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی، لیکن اس بحث سے پتہ چل گیا کہ جو لوگوں کے نمائندگان ہیں اپنی تمام تر کم دلچسپی کے باوجود یہ بات کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات درست کرنا، نیٹو سپلائیز بحال کرنا، اس تمام کا تمام معاملے کا تعلق اس اپالوجی سے ہے جو امریکی نہیں دے پا رہے. وہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا سلالہ انسیڈنٹ کے اوپر اس سے زیادہ نہیں کہیں گے، ہم نے آپ کو اپالوجی نہیں دینی. تو یہ معاملہ پارلیمان کے اندر لے جا کر حکومت نے اپنی تمام کی تمام پالیسی کو تابع کر دیا معافی کے معاملے پر. یعنی اگر معافی نہیں ملتی تو یہ تمام پالیسی منجمد رہتی. اب منجمد رہنے کے بعد ہمیں جب دباؤ کا احساس ہوا تو ہم نے سمجھا کہ بڑی غلطی ہو گئی. اس دوران قومی تاثر یہ دیا گیا کہ جس طرح ہم بالکل کنٹرول میں ہیں اور واشنگٹن ہماری بات مانے گا، اور ایک جذباتی کیفیت اور ہیجانی کیفیت بھی بڑھا کے بیان کی گئی، بیانات دیے گئے، پریس کانفرنسز کیے گئے، اور ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد کو اگر معافی نہیں ملی واشنگٹن کی طرف سے سلالہ انسیڈنٹ کے اوپر تو ایک تنکا بھی موو نہیں کرے گا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کل کو جب آپ کو ٹرک موو کرنے پڑیں گے ہزاروں کی تعداد میں تو آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے جسٹیفائی کر پائیں گے. بنیادی غلطیاں ناظرین یہ دو ہوئی ہیں کہ ایک، آپ نے جب اس معاملے کو اٹھایا تھا تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ دباؤ لے سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ پارلیمان کے اندر لے جا کر آپ نے اپنے ہاتھ خود ہی باندھ دیے اور اب آپ گڑ گڑاتے پھر رہے ہیں کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی بڑی ہمیں کوئی قیمت نہ اٹھانی پڑے. نیٹو سپلائی کے بحال کرنے کے اوپر ناظرین ہمیں شرمندگی بھی اٹھانی پڑی. اب جب یہ ٹرک چلنے شروع ہوں گے اس کے جو سمبلزم ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی طرف سے نیٹو سپلائیز اور سلالہ انسیڈنٹ کو جوڑ کر ایک امتحان کریٹ کر دیا تھا. تمام دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان جو چاہتا ہے کہ اس کے فوجی جو بے گناہ طور پر مارے گئے، شہید ہوئے، ان کی شہادت کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور آیا امریکہ اور نیٹو کے خلاف جو اس نے سٹینڈ لیا اس پر کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ دباؤ سہارنے کا امتحان تھا ناظرین. جو فی الحال نتیجہ نکلا ہے وہ شرمناک ہے. بنیادی طور پر ہم نے خود ہی اپنے آپ کو اڑنگی پر لاٹ کر پٹخا دے دیا، خود ہی اپنے آپ کو بڑا
تناور ثابت کیا اور خود ہی اب گڑگڑاتے پھرتے ہیں، چپتے پھرتے ہیں اور معافیاں منگوانے کے لیے معافیاں مانگتے پھرتے ہیں۔ تو ایک شرمناک نتیجہ ہے۔ دنیا کو ہم نے یہ پیغام دیا کہ پاکستان کے اگر ہم نے گھٹنے لگوانے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اجتماعی دباؤ ڈالیں، صرف واشنگٹن ہی نہیں، آپ لندن کو بھی بیچ میں لے کے آئیں، کابل کو بھی بیچ میں لے کے آئیں، ہندوستان کو بھی آپ بیچ میں لے کے آئیں، اور اگر یہ تمام برسلز کو بھی بیچ میں لے کے آئیں، یہ تمام ممالک اکٹھے ہو جائیں گے تو پاکستان شہداء کے معاملات تو چھوڑ دوسرے معاملات کے اوپر بھی اپنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، جو پاکستان نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے فیل کر دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم ریاستی امور کو کہتے تو ہیں کہ یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور ایک طرح سے اتنا آسان ہے کہ جس طرح بچوں کا کھیل ہے، لیکن بنیادی طور پر ہمیں ریاستی امور ہینڈل کرنا آتا نہیں ہے۔ جب دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے کہ ہم بنانا ریپبلک ہیں تو وہ ان رویوں کی بات کر رہی ہوتی ہے جن رویوں کے ذریعے ہم فیصلہ سازی کرتے ہیں۔ اگر گھر کے سربراہ یا بڑے مل کر ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے گھر کے بچوں کو اور گھر میں رہنے والوں کو محلے بھر میں ہر وقت شرمندگی ہوتی رہے تو اس گھر کی کیا عزت رہ جائے گی۔ ہم نے جو کار کیا ہے اپنے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ، قوم کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے کہ اس ملک کے اندر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کے اندر اہم ترین معاملات کی اوپر فیصلہ سازی انتہائی نکمے طریقے سے ہوتی ہے، اور اگر آپ اجتماعی دباؤ پاکستان کے اوپر ڈال دیں گے تو پاکستان کی جو کے نمائندگان ہیں، چاہے وہ خاکی وردی کے اندر ہوں یا چاہے ویسٹ کوٹ کے اندر ہوں، ان کا رویہ ایک ہی جیسا ہوگا۔ دباؤ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، نعرے یہ بہت مارتے ہیں۔ بریک کے بعد ناظرین جب واپس آئیں گے تو نیٹو سپلائی کے ایشو کے اوپر اگر بحال ہو جاتی ہے مکمل طور پر، جو کہ ہو جائے گی، تو حزب اختلاف کا کیا امتحان ہو سکتا ہے اور کیا مواقع ہیں، فوج کے لیے اس کے کیا ایشوز ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آفٹر دس بریک۔